शीना ज़रा तगड़ी दिहाड़ी लगाना, 2 दिन से तू भीख मांगने भी नहीं गई। मैं जैसे ही सोकर उठी, अम्मा मेरा नाश्ता तैयार किए बैठी थी। नाश्ता भी क्या था, एक खुश्क रोटी और साथ पानी का गिलास। मैंने मुंह बनाया मगर जल्दी संभल गई, क्योंकि इस घर का खर्चा पानी मेरे दम से ही चल रहा था। अब अगर ये सब खाने को मिल रहा था तो इसमें मेरा ही कसूर था। 2 दिन से मैं बुखार में रही थी, मगर आज भी न जाती तो रात को फाका ही करना पड़ता। मैंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया तो अम्मा मेरे करीब ही बैठ गई और मुझे हवा करने लगी। मैंने एक नज़र अपनी अम्मा पर डाली तो गम की लहर मेरे अंदर सरायत कर गई। अम्मा का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। सारी उम्र अम्मा ने भीख मांग मांग कर ही मुझे पाला पोसा था। अब मेरी बारी थी इसे पालने की। वो तो अब भी घर बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इसे रोका था, क्योंकि अब मैं कमा सकती थी। जो लोग कहते हैं कि भीख मांगना या भिखारी होना बड़ी अमीरी की बात है, तो ये बात बिल्कुल गलत थी। हमारे इलाके में कलीली भिखारी रहते थे, क्योंकि यहाँ बहुत कम भीख मिलती थी। एक तो गांव था, ऊपर से यहाँ रहने वाले खुद गरीब थे, सो वो अपना पेट भरते या इन भिखारियों का, जिनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं था। खैर, मैंने बड़े बड़े नवाले लेकर 1 मिनट में ही रोटी ख़त्म की और चादर ओढ़ कर जाने के लिए खड़ी हो गई। अम्मा मुझे बेबसी से जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगी, पीछे से इसने हाँक लगाई कि शीना, ख्याल रखना अपना। मैं सर हिलाकर बाहर आ गई, मगर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, जिन्हें साफ करके मैंने चादर को जोर से खुद के गिर्द लपेटा और चौक की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहाँ बैठकर मैं मांगा करती थी। चौक में बैठे 3 घंटे हो चुके थे, मगर अभी तक एक भीख भी नहीं मिली थी। अब तो मुझे परेशानी होने लगी कि अगर ऐसे ही रहा तो एक फर्द की रोटी भी पूरी ना हो सकेगी। सो मैं वहाँ से परेशानी में उठकर थोड़ा आगे चली गई, तो वहाँ देखकर हैरान रह गई। चौक से थोड़ा आगे एक फकीर पड़ा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल बेहोश मालूम हो रहा था। इसके चेहरे से राल टपक रही थी और जिस्म एकदम से मैला कुचैला था। मैंने खुद पर नजर डाली तो मैं कदरे साफ सुथरी थी। इस फकीर के पास जमीन पर काफी पैसे पड़े हुए थे, मगर इसे कोई होश होती तब ना। मैंने सोचा, ये कौन सा नया फकीर यहाँ आ गया है जो मेरी रोजी रोटी पर लात मारने की कोशिश कर रहा है। मैं धीरे धीरे चलती हुई इसके पास गई और हसरत से जमीन पर पड़े पैसों को देखने लगी। अचानक से इस फकीर ने आंखें खोल दी और हाथ बढ़ाकर मेरी टांग पकड़ ली। मैं तो एकदम से डरकर सन्नाटे में आ गई और इसे पीछे धकेलकर खुद को छुड़वाने लगी, मगर इसमें बहुत ताकत थी। इसने एक झटके से मेरी टांग खींची और मैं धड़म से नीचे गिर पड़ी। उस वक्त मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि एक तो दोपहर का वक्त था और इर्द गिर्द भी कोई बंदा बशर दिखाई नहीं दे रहा था। सो मेरा डर फितरी था। मैंने हकलाते हुए इसे कहा कि छोड़ दो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी। तुम कोई शरीफ इंसान नहीं हो। मेरी धमकी पर इसे कोई भी असर नहीं हुआ। जब वो बोला तो इसकी आवाज़ धीमी थी, मगर लहजा एकदम से सख्त था। जब तुझे राज मिले तो वो राज ना लेना, छोड़ देना, गुमराह ना करना किसी को, वरना तेरे लिए एक बड़ी मुसीबत होगी, समझ रही है ना। और वो न जाने क्या कुछ बोल रहा था, मगर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। मैं बस डरी हुई थी। जा, ले जा पैसे, ये सब तेरे हैं। मैं तो बस तुझे खबरदार करने आया था। बात मान जाना मेरी। अगर कोई खराबी की तो बड़ी दिक्कत उठाएगी। ले, पकड़ ले सब। इतना बोलकर इसने ज़मीन पर से वो सब पैसे उठाकर मेरी हथेली में थमा दिए और झटके से मेरा पैर छोड़कर उठकर खड़ा हो गया। मैं हैरानगी से इसे देखती जा रही थी, अलबत्ता कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, या शायद मैं समझने की कोशिश कर ही रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। देखते ही देखते इस फकीर ने गांव से बाहर के रास्ते पर तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिए। मैं इसे रोकना चाहती थी, मगर मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। चंद लम्हों में ही वो फकीर दूर होता होता दिखाई देना बंद हो गया। मैंने नजरें मोड़कर अपनी हथेली पर देखा तो एक खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर गई। वो पैसे जिन्हें मैं हसरत से देख रही थी, वो एक ही लम्हे में मेरे हो चुके थे और अब मुझे वो अपने हाथ पर भारी सिल की मानित महसूस हो रहे थे। मैं देख सकती थी कि इनका बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन इस फकीर ने ये सब मुझे क्यों दे दिए? मैं तो इसे जानती भी नहीं थी। एक नया सवाल मेरे जहन में चलने लगा।
شاید میں کہیں اور ہی کھو جاتی، مگر وہاں ایک دو لوگوں کی آمد نے مجھے میری سوچوں میں غرق ہونے سے روک دیا۔ میں نے جلدی سے وہ سارے پیسے اکٹھے کیے، دوپٹے کے پلو سے باندھے اور وہ ٹاٹ بھی اٹھا لی جس پر فقیر لیٹا ہوا تھا، مگر اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا سانس لینا دوبر ہو گیا۔ تو میں نے ایک سائیڈ پر وہ ٹاٹ پھینک دیا، دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں پکڑا تو اندازہ ہوا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں، سو مزید بھی کیا مانگتی۔ سست قدموں سے گھر کی جانب چل دی، مگر گھر کی جانب جاتے ہوئے بھی دماغ میں مسلسل اسی کی سوچیں گونج رہی تھیں جو واقعہ ابھی کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا۔ گھر گئی تو اماں برتن دھو رہی تھیں، حیرت سے بولی کہ جلدی آ گئی تو، کہیں طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی تھی؟ تو میں نے اکتا کر کہا کہ نہیں اماں، یہ بخار ہم غریبوں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہاں بیماری ہوتی ہے، ہم غریبوں کے لیے تو عیاشی ہوتی ہے، عیاشی۔ کچھ نہیں، بس بھیک مل گئی تھی تو اٹھ پڑی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے میں نے نظریں چرا کر کمرے میں لیٹی آمنہ پر ڈالی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، ساتھ ہی اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، تو میں نے آگے بڑھ کر پاس پڑے کپڑے سے اس کا منہ اچھی طرح سے صاف کیا اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر آ گئی۔ اماں تو تھک گئی ہوگی نا اکیلی آمنہ کا دھیان کر کے؟ تو اماں مسکرا کر بولی، اپنے بچوں کا خیال رکھنے سے کوئی ماں تنگ نہیں ہوتی۔ مجھے احساس ہے تیرے ساتھ میں بڑی زیادتی کرتی ہوں، مگر کیا کروں، یہ پیٹ کا جہنم جو ہم ساتھ لیے پھر رہے ہیں، اسے بھی تو بھرنا ہے۔ میں نے ایک گھر میں بات کی ہے، صفائی ستھرائی کی، ادھر اگر صحیح معاوضہ مل جائے تو بس یہ کام چھوڑ دینا۔ اماں نے بڑے سبھاؤ سے یہ بات کی تو میں ایک پل کے لیے چپ کر گئی، مگر دوسرے پل ہی بول اٹھی، اماں رہنے دے، پہلے بھی تو نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تھا نا، کیا بھول گئی؟ ان اونچے گھر والوں نے کیا کہہ کر تجھے نکالا تھا؟ تو نے علاقہ اسی لیے بدلا تھا تاکہ عزت سے کما سکے، مگر وہ لوگ ہی کیا جنہیں کسی کی عزت کی پرواہ نہ ہو۔ اماں تو چپ کر گئی، مگر میرے اندر آگ لگ چکی تھی، سو چپ چاپ میں کمرے میں آمنہ کے برابر کی چارپائی پر آ کر دراز ہو گئی۔ میں سونا چاہتی تھی مگر ذہن تھا کہ ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا تھا، ماضی میں الجھا تھا۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے، ابا کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں، بقول اماں کے تمہارے ابا دور کام کرتا ہے۔ اب کتنی دور کام کرتا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے تھے، البتہ بڑے ہونے پر پتہ چلا کہ اماں ابا کی دوسری بیوی ہیں۔ میری ماں نہایت خوبصورت عورت تھیں اور جھگیوں میں ہی رہتی آئی تھیں، وہی پیشہ جو اماں کے آباء و اجداد شروع سے کرتے آئے تھے، یعنی کہ بھیک مانگنا۔ اماں بھی وہی کام کرتی تھی۔ کم سن جوانی میں ابا کا دل اماں پر بری طرح سے آ گیا اور بس انہوں نے تو اماں کی جھگی کی راہ پکڑ لی کہ اس لڑکی سے میرا نکاح کروا دو، میں اسے رانی بنا کر رکھوں گا، مگر وہاں یہ روایت نہیں تھی، جھگی کی لڑکی جھگی میں ہی جاتی تھی، کسی باہر والے کو کسی صورت بھی دینا گوارا نہیں تھا۔ سو اماں کے والدین نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جہاں ابا کا دل اماں پر آ چکا تھا، وہیں اماں بھی چپکے ابا کو دل دے بیٹھی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے وہاں سے بھاگ کر نکاح کرنے کا سوچ لیا۔ میرے ابا کسی جاگیردار گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور جیسے ان جاگیرداروں کا کسی پر بھی دل آ جائے تو وہ اسے حاصل کیے بغیر نہیں ٹکتا۔ یہی حال ابا کا تھا، مگر یہاں تو اب اماں بھی ان کی حامی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں اماں ان کے ساتھ بھاگ گئیں اور صبح تک ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد جب اماں کو رکھنے کی باری آئی تو اپنے گاؤں کی بجائے ابا نے میری اماں کو وہی شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے دیا اور ہفتے میں ایک چکر لگا لیا کرتے تھے۔ یہی تو قربانیاں ہوتی ہیں بھاگ کر شادی کرنے والوں کے لیے۔ ادھر اماں کے والدین بھی ان پر فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ پھر میرا بھائی پیدا ہوا، مگر تب بھی ابا نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ انہیں اپنے گاؤں میں لے کر جائیں گے، بس اسی طرح ملنے آ جاتے تھے۔ بھائی کے بعد آمنہ پیدا ہوئی تو یہ معذور تھی، نہ بول سکتی تھی نہ چل پھر سکتی تھی۔ آمنہ کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جو ایک ماہ بعد ہی مر گیا، اور پھر سب سے آخر میں میں پیدا ہوئی، مگر باپ کو دیکھنا نہ دیکھنا ایک برابر تھا۔ وہ بس گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آتا اور چند پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ کر روانہ ہو جاتا۔ ویسے بھی اب ان کی اماں میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی، اوپر سے بچوں کا بوجھ وہ کیوں کر پالتے بھلا۔ ایسے ہی ایک دن اماں نے ان سے شکوہ کر دیا کہ اب وہ انہیں توجہ نہیں دیتے۔ بات تو صرف اتنی تھی، مگر ابا کو نہ جانے کیا سوجی، 2 کی 4 بنا کر اماں کو کھڑے کھڑے طلاق کا عندیہ دے دیا۔ اماں تو دم بخود تھیں، سوچنے لگیں کہ ایسا بھی کیا بول دیا۔ ابا اس کے بعد وہاں سے گئے تو پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے۔
اماں نے ان کی بڑی رات کی، مگر انہیں لوٹنا ہوتا تو ایسے آزادی کیوں کرتے؟ اوپر سے میرے بھائی کو بھی پیسے میں رہنے کا شوق تھا۔ جب گھر میں خرچے کم ہوتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ہو گئے تو بھائی آئے دن اماں سے جھگڑا کرتا، اکثر اوقات تو ہم بہنوں کو خوب مار لگاتا۔ اماں سے اس بات پر جھگڑتا کہ تم نے ابا سے طلاق کیوں لی، تو وہ بیچاری بے بس ہو جاتی، کہتی میں بھلا کیوں طلاق لوں گی، خود دے کر گیا ہے تمہارا باپ مجھے طلاق، تو کیوں کیا میرے باپ کو زج، تمہیں راس ہی نہیں آیا تھا پیسہ جو ہمارے منہ سے بھی سونے کے نوالے چھین لیے۔ اس بات پر اماں چپ کی چپ رہ جاتی۔ پھر ایک روز اماں نے بھائی کو کہا کہ تم نوکری کر لو، ایسے ہاتھ کچھ سیدھا ہو جائے گا، مگر وہ بالکل بھی ٹس سے مس نہ ہوا، کہنے لگا میں نہیں کماؤں گا، اتنے امیر باپ کا بیٹا ہو کر 2 ٹکے کی نوکریاں کروں، کبھی بھی نہیں۔ ہر جانب سے ہری جھنڈی دیکھ کر اماں اپنے والدین کے پاس واپس لوٹی تو علم ہوا کہ وہ لوگ تو کب کی وہاں سے جھگیاں سمیٹ کر جا چکے ہیں۔ اماں نے لاکھ ان کے ٹھکانے کا پتہ کرنا چاہا مگر پتہ نہ چل سکا، اوپر سے جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو چکی تھی، اور دن اتنے برے تھے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے۔ بھائی نے بڑے آرام سے باہر ہی کسی سے مل کر اس مکان کا سودا کر لیا جس میں ہم رہ رہے تھے، اور وہی ہمارا آخری سہارا تھا۔ جب اماں کو حقیقت کا علم ہوا تب تک بھائی پیسے بھی لے کر جا چکا تھا، اور ایک روز ایسے ہی جس نے مکان خریدا تھا اس نے ہمیں باہر نکال کیا۔ تب بھائی نے اچھا بنتے ہوئے ایک کرائے کا مکان لے دیا۔ جب اماں نے پیسوں کی بات کی تو وہ تو گویا سانپ کی طرح پھن پھلائے بیٹھا تھا، کہنے لگا یہ میرے باپ کا پیسہ ہے اور اس کے ساتھ اب تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم کس حق سے پیسے مانگ رہی ہو، میں تو 1 پائی نہیں دوں گا، ہاں اتنا شکر کرو کہ کرائے کا مکان لے دیا ہے۔ اماں چپ کر گئیں، لیکن جب مہینے بعد کرایہ دینے کی باری آئی تو تب بھی بھائی بڑے آرام سے مکر گیا اور کہا کہ گھر لے دیا ہے، اب کم از کم کرایہ تو خود دو، میں جا رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے خرچوں کے ڈر سے بھائی نے اپنا سامان سمیٹا اور رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں نکل گیا۔ پیچھے ہم ماں بیٹیاں خوف سے دبلی ہوئی جا رہی تھیں۔ ایک رات گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آمنہ بھوک سے بلکنے لگی، جسے اماں نے بڑی مشکل سے چپ کروایا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، دیکھنا کل تمہیں بھوکا نہیں سونے دوں گی۔ میں نے پوچھا اماں کیا کرو گی؟ سارے پیسے تو بھائی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ میری بات پر خاموش رہیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں بھی چپ کر گئی، مگر یہ بات صبح کھلی کہ اماں اپنا جدی پشتی کام کرے گی، یعنی بھیک مانگے گی۔ میں حیرت سے پریشان تھی۔ اماں سے پوچھا کہ تم بھیک ہی کیوں مانگو گی، اور بھی تو 100 طرح کے کام ہیں، ان میں سے کوئی کام کر لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ ان 100 طرح کے کاموں کی مزدوری مہینے کے بعد ملے گی، اور میری اولاد آج بھوکی بیٹھی ہے، ویسے بھی پہلے اپنے والدین کے لیے مانگا کرتی تھی، اب اگر تم لوگوں کے لیے مانگ لوں گی تو کیا برائی ہے، بس مجھے نہ روکنا، مجھے اب کسی صحیح غلط کا نہیں پتا۔ میں چپ کر گئی، ویسے بھی سارے حالات میرے سامنے تھے۔ اماں گھر سے چلی گئیں اور جاتے جاتے مجھے آمنہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی، ساتھ ہی دروازہ بھی بند رکھنے کا بول دیا۔ شام کو اماں گھر لوٹی تو اس کے ہاتھ میں راشن کے تھیلے پکڑے ہوئے تھے، جو دیکھ کر ایک جانب تو سکون اترا مگر دوسری جانب میرے دل میں بھائی اور ابا کے لیے بہت سی بددعائیں بھی آئیں۔ اس شام ہم نے کھانا کھایا تو ہم تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہم ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگے۔ پھر اس کے بعد یہی معمول تھا کہ اماں بھیک مانگنے جاتی اور میں آمنہ کے ساتھ گھر پر ہی رہا کرتی تھی، سارا دن ڈرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ ایسے میں بھائی کے بھی کسی ٹھکانے کا بھی نہیں پتا تھا۔ کرتے کرتے تقریباً سال بھر ہو گیا اور ہمارے گھر کے حالات بھی قدرے بہتر ہو گئے۔ ایسے میں ایک روز بھائی آ گیا اور پھر سے مشکلات نے ہمارے گھر میں ڈیرے جما لیے۔ وہ سارا دن چارپائی پر لیٹا رہتا، شام کو جیسے ہی اماں بھیک مانگ کر آتی ان سے سارے پیسے ہتھیا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا اور باہر نکل جاتا۔ خدا جانے وہ نشے پر لگ گیا تھا یا جوا کھیلنے لگا تھا، بس اتنا معلوم ہے کہ 2 کی بجائے اب 1 مرتبہ روٹی بننا شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں اس روز اماں نے بھائی کو پیسے دینے سے منع کر دیا تو اس نے جو جمع پونجی اماں نے میرے بیاہ کے لیے سنبھال کر رکھی تھی وہ چرا لی اور ایک مرتبہ پھر سے منزل سے ہٹ گیا۔ ہم نے شکر کیا کہ کم از کم اس بہانے سے اس نے جان چھوڑ دی۔ اماں نے کچھ ماہ اور بھیک مانگی اور اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اماں کو منع کر دیا کہ وہ بھیک نہ مانگے، ہم دونوں مل کر کما لیں گے۔ لیکن اس علاقے میں کام کاج ممکن نہیں تھا کیونکہ سب لوگ ہی ہمیں بھکاری جانتے تھے۔ ہم نے وہ علاقہ بدل لیا اور نسبتاً کم رش والے علاقے میں آ گئے۔ کچھ جمع پونجی جو میں نے دوبارہ سے کی تھی اس کا ایک گھر خرید لیا جو محض 1 کمرے اور 1 واش روم پر مشتمل تھا۔
कच्चा सा घर था जिसकी छत बरसात में बिल्कुल बरसात की मानद ही टपकती थी, मगर इस घर का सहारा भी बड़ा था। कम से कम उस किराए के घर और हर माह के किराए से तो जान छूट चुकी थी। यहाँ आकर अम्मा ने 1-2 घरों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। तनख्वाह भी बस सही थी, मगर हलाल थी, यही बहुत था। मैं भी अक्सर अम्मा के साथ काम करने चली जाया करती थी। 3 माह तो सही से गुजरे, मगर फिर एक रोज़ किसी ने अम्मा को देख लिया और जिनके घर में वो काम करती थी इन्हें बता दिया कि ये औरत पहले भीख मांगती थी, इधर फलां जगह पर मालकिन ने बुलवाकर अम्मा से तस्दीक चाही, तो वो भला इनकार करती भी तो क्यों। सो उन्होंने इकरार कर लिया कि वो वाकई में ही भीख मांगती रही हैं। इस बात ने तो एक नया तूफान बर्पा कर दिया। उस औरत को परेशानी लग गई कि इतने दिन से मेरे घर में एक भीख मांगने वाली काम कर रही है और मुझे इल्म नहीं था। भलाई का तो दौर ही नहीं रहा। अम्मा ने इसे कहा कि मैं पहले मांगती थी, मगर अब नहीं मांगती। अब खुद कमाकर अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। मगर उस औरत के दिमाग पर न जाने कौन सी धुन सवार थी। अम्मा को घर से लेकर गली में चली आई और पूरा मोहल्ला जमा करके वो तमाशा लगाया कि बस अल्लाह पनाह दे, हमारा खुद का घर इसी गली में था। इस वाक़े के बाद अम्मा को काम पर रखता कौन, ये नया काम कौन देता। लेकिन हर एक की ज़बान पर हमारा चर्चा ज़रूर होने लगा। पहले मैं बाहर दुकानों वगैरह तक चली जाती थी, मगर अब ये भी मुश्किल था। हफ्ता भर तो हम बड़ी मुश्किल से रहे, मगर जब राशन और आमना की अदवायात ख़त्म होने लगी तो मैंने अम्मा से कहा कि अब तुम रहने दो, मैं जाऊंगी बाहर। अम्मा ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें कौन काम देगा। अगर हम यहाँ से भी कहीं और चले गए तो फिर ऐसे ही कोई उठ कर आ जाएगा जो हमारी हकीकत बताए बगैर मरेगा नहीं कि हम भिखारी हैं और भीख मांगते रहे हैं माजी में। इसीलिए बेहतर है कि यही जो लोग समझते हैं हम भी इसी तरह रहें। बस मैं अब भीख मांगूंगी, देखती हूँ कौन मुझसे बात करता है। अम्मा तो मेरे बदले अंदाज पर हक्का बक्का थी। इसने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर मैं नहीं समझी, क्योंकि मुझे समझना ही नहीं था। जब पेट की आग समझने नहीं दे रही थी तो मैं क्यों कर समझती। बस अम्मा से अहम बातें पूछकर मैं घर से निकल खड़ी हुई और इधर चौक में जाकर एक जगह बैठ गई। पहले तो लोगों ने मुझे हैरानगी से देखा और कानों में सरगोशियाँ की, मगर मैं भी ढीठ बने इन्हें नज़रअंदाज किए बैठी रही। जब मेरे करीब से कोई गुजरता तो हाथ बढ़ाकर भीख मांग लेती। कभी कोई मेहरबानी करके दे देता तो कभी कोई झिड़क देता। मैंने किसी की भी बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि यही तो हकीकत थी इस काम की। अगर बैठे बैठे थक जाती तो इधर उधर खड़े होकर मांगना शुरू कर देती। अक्सर औकात तो लोग ऐसी बातें भी कर जाते कि खड़े खड़े ही ज़मीन में गड़ जाती। ऊपर से हुस्न भी बला का था, इसलिए अम्मा मुझे बाहर भेजते हुए डरती थी। जब तक अच्छी तरह कुछ पढ़कर फूंक ना मार देती इसे चैन नहीं पड़ता था। हफ्ते बाद तो अम्मा की बस हो गई। इसने मुझे मना कर दिया कि शीनो तो ना जाया कर, मैं खुद ही चली जाया करूँगी। मगर मैंने भी अम्मा को साफ कह दिया कि अब मैं निकल खड़ी हुई हूँ तो किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। अम्मा बेचारी चुप करके रह गई, मगर शायद अभी हमारी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई थी, जो एक रोज़ फिर से भाई हमारे घर चलाया। इस मर्तबा अम्मा ने इसे घर में दाखिल ही नहीं होने दिया और कहा कि जहाँ से आया है वहीं पर चला जा, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूँगी। भाई ने बड़ी मिन्नत की तो अम्मा ने कहा कि मोहल्ले वालों से पिटवा दूँगी। बिलाखिर इसे जाना पड़ा, मगर जाने से पहले इसके चेहरे पर तहरीर रकम थी जो मैं बड़ी आसानी से पढ़ सकती थी। वो अंदर ही अंदर कोई फैसला करके पलटा था, जिससे मैं डर गई थी, मगर अम्मा को समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी आने वाले तूफान को वक्त के सहारे पर छोड़ दिया और पुरसकून हो गई कि भाई दोबारा से नहीं लौटेगा। और आज वो फकीर वाला वाक़या हो गया मेरे साथ। इसी तरह सोचते सोचते मैं कब नींद की वादियों में उतर गई, होश ही नहीं रहा। मेरी आंख अगली सुबह खुली। कल की भीख के पैसे तो थे। फिर मैंने आमना को साथ लिया और अस्पताल चली आई, जहां डॉक्टर ने बताया कि इसमें कुछ बेहतरी आ रही है। एक ऑपरेशन है, अगर वो हो जाए तो आमना की ज़िंदगी बचने के चांसेस 50% हैं। यानी अगर कामयाब हुआ तो आमना भी आम इंसानों की मानद चल फिर सकेगी। ये बात बड़ी तकवीयत बख्श थी, मगर इस ऑपरेशन पर जो खर्च था वो काफ़ी महंगा था। हम तो अपना घर बेच कर भी इस ऑपरेशन का आधा बोझ हल्का ना कर सकते थे। मैंने अम्मा से बात की तो वो चुप रह गई। आखिर को इसका भी अरमान था कि बेटी सेहतयाब हो जाए, मगर पैसा पास नहीं था। मैंने आमना को घर छोड़ा और भीख मांगने चली गई। वो कहते हैं ना, जब कोई परेशानी या मुश्किल आती है तो साथ में अपना हाल भी लेकर आती है।
آج میں چپ چاپ ایک جگہ پر ہی بیٹھ گئی۔ نہ اٹھنے کا دل چاہ رہا تھا، نہ ہی کسی سے مانگنا اچھا لگ رہا تھا۔ بس 2-4 لوگوں نے خود ہی میرے کٹورے پر کچھ پیسے رکھ دیے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ اگر کوئی عام سا دن ہوتا تو میں جھٹ سے اٹھ کر بھیک مانگنے کو بھاگتی، مگر آج میرا دل آمنہ کی جانب ہی اٹکا ہوا تھا، سو میں اپنی جگہ سے ہی نہ اٹھی، مگر حیران رہ گئی جب گاڑی میں سے ایک بوڑھا سیٹھ نکل کر میرے سامنے خود ہی آ گیا۔ میں نے اسے دیکھنے کے باوجود اپنا کٹورا آگے نہیں کیا اور نہ ہی اس نے بھیک کی کوئی پیسے میری جانب بڑھائے۔ میں جس طرح بیٹھی تھی ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی جب وہ سیٹھ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بولا، پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا کہ پریشانیاں تو ہم غریبوں کے گھر پانی بھرتی ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے۔ میری بات پر کچھ پل چپ ہوا، پھر کہنے لگا، تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ میں نے کہا، کون سا مسئلہ؟ وہی جس نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے۔ وہی، پیسے چاہیے نا تمہیں؟ میں دوں گا تمہیں پیسے، جتنے کہو گی۔ میرے ساتھ چلو بس۔ یہ جملہ میرے کانوں میں سیسے کی مانند لگا۔ میں سختی سے بولی، سیٹھ، اگر عزت پیاری ہے تو یہاں سے چلا جا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ آئینے میں بھی خود کو نہیں پہچان سکے گا۔ میری بات پر غصہ ہونے کی بجائے وہ ہنسنے لگ گیا اور بولا کہ ایسے تھوڑی لے کر جا رہا ہوں، نکاح کر کے لے کر جاؤں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس سے تجھے کیا ملے گا؟ سیٹھ کہنے لگا کہ بھلے اس سے مجھے کچھ نہ ملے، مگر تمہارے گھر میں پیسہ آ جائے گا۔ چلو اٹھو، یہ موقع مت گواؤ۔ کچھ سوچتے ہوئے میں جھٹ سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ میری نظروں کے سامنے آمنہ تھی جسے میں فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوتا تب بھی میں اتنی بہادر تھی کہ حالات کا مقابلہ کر سکتی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر بعد ہم ایک گھر میں تھے جہاں ہمارا نکاح پڑھایا گیا۔ یہ سب مجھے کسی فلم کی مانند لگ رہا تھا اور میں بے یقین سی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں کر ہو رہا ہے۔ نکاح کے بعد سیٹھ مجھے اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے گیا جہاں بہت سے لوگ تھے اور وہ بھرپور عقیدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے سیٹھ کے ساتھ دیکھا تو وہ سب جھک گئے اور عورتیں آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں پر بوسہ دینے لگیں، جس سے مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی، مگر میں ضبط کیے آگے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر ایک ہال میں پہنچ کر میں اور سیٹھ صوفے پر بیٹھ گئے اور ہمارے سامنے بہت سے لوگ تھے۔ اچانک میں نے ایک سائڈ پر دیکھا تو دم بخود رہ گئی، کیونکہ وہاں میرا سگا بھائی کھڑا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تو سیٹھ بھی ہڑبڑا کر میرے پیچھے وہیں پر چلا آیا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب ہم تینوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پیچھے سے سیٹھ نے میری بات کا ٹکڑا لگایا کہ ہاں، اسی کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر یہ مجھے تمہارا نہ بتاتا تو میرا تو دھندا ہی ماند پڑ جاتا۔ یہ بات سن کر میرا ماتھا ایک دم سے ٹھنک گیا۔ میں نے کہا، کیا بات کر رہے ہیں؟ سیٹھ کہکا لگا کر بولا، یار اپنی بہن کو بتایا نہیں۔ اس بات پر بھائی بھی مسکرا دیا اور کہا کہ خود ہی بتا دیں۔ سیٹھ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے تمہارے بھائی سے۔ نکاح تو بس ایک کاغذی کارروائی تھی۔ دراصل میری بیوی بڑی اللہ والی تھی، جسے دعا دیتی تھی قبول ہو جاتی تھی۔ پھر ایسا کرتے کرتے لوگوں نے اسے پیسے دینے شروع کر دیے اور اس اللہ والی نے مجھے سیٹھ بنا دیا، مگر افسوس 3 دن پہلے وہ مر چکی ہے۔ لیکن لوگوں کو تو نہیں پیرنی چاہیے۔ تمہارا بھائی میرے پاس ہی ہوتا ہے، سو اس نے تمہارا خیال ظاہر کیا تو میں نے بس تم سے نکاح کر لیا۔ اب تمہارا کام بس صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو دعا دیتی رہنا اور جھوٹی سچی کوئی بھی بات بنا دینا۔ یہ دھیان رہے کہ دھندا بند نہ ہو۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں ہی آ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کوئی بھائی اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ مذہب کے نام پر بنے کاروبار پر مجھے بیچ ڈالے۔ اسی وقت مجھے اس فقیر کی بات یاد آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ فقیر مجھے اس منافقت سے منع کر رہا تھا۔ فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سیٹھ کی بات پر حامی بھری اور کہا کہ شام کو مجھے گھر جانا ہے، میری ماں کو کچھ علم نہیں ہے۔ سیٹھ تو بڑا خوش تھا، اس نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ میں نے رات رکنے کا کہا اور اسی رات اپنی ماں اور بہن کو لے کر ایک دوسرے شہر ایک سرائے میں ٹھہر گئی، کیونکہ جو بھی تھا میں حق حلال کی بھیک مانگ کر کھا سکتی تھی، مگر اللہ کے نام پر دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ بھلے سے میرا نکاح ہو چکا تھا، مگر مجھے دوبارہ شادی کرنے کی کوئی چاہ ہی نہیں تھی۔ مجھے بس اپنے اس شیطانی صفت بھائی سے پیچھا چھڑانا تھا، جس نے نہ جانے کتنے پیسوں کے عوض مجھے بیچ کھایا تھا۔